اب مزاج ہمارے تمہارے ملتے نہیں ملتے ہیں واللہ ہی جانے. اگر مزاج ہمارے تمہارے مل گئے، ٹچ ہو گئے، پھر تو تم سب کو چھوڑ کے ادھر آ جاؤ گے، کیونکہ میں تم کو پھر دوسرا جہان دکھاؤں گا. ہاں عشق کا جہاں علیحدہ ہے، اور میں قسم کھاؤں نہ کھاؤں ہے صحیح بات، اور میں اس جہان کا آدمی ہوں. تو میرے ساتھ ٹچ ہو جاؤ گے تو پھر دیکھ لینا میں تم کو کہاں کہاں پھیلاؤں گا. ہاں عرش تک لے جا سکتا ہوں، عرش سے باہر بھی شاید لے جا سکتا ہوں، کیونکہ جب ہمارا ان کے ساتھ ہے کرم کے تقاضے میں، اور تمہارا ہمارے ساتھ ہے. جیسے یہ لوگ باہر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں ساتھیوں کو لے جاتے ہیں، تو تم میرے ساتھی بنو، میں تم کو لے جاؤں گا. کیا چاہیے تم کو؟ ہاں تجربہ کر لو. آقا پہ جھوٹ نہیں مار سکتا میں. ایسی کھلی بات ہے کہ تم کو کائنات میں کوئی نہیں بتا سکتا. ہاں کیونکہ آقا جی طریقت کے تابع نہیں، طریقتیں ان کی تابع ہیں. یہاں طریقت سے باہر باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ آقا جی طریقت کے تابع نہیں ہیں، طریقتیں ان کی تابع ہیں. اس لیے کی بات طریقت والوں نے سنا کہ ہم نے تو نہ کتاب میں سنا نہ طریقت میں سنا. بولے شیخ امین ایسی باتیں کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس لیے میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے کہ آقا جی طریقت کے تابع نہیں ہیں، طریقتیں ان کی تابع ہیں. وہ طریقت کے علاوہ بھی باتیں کر سکتے ہیں. آقا جی مذہبوں کے تابع نہیں ہیں، مذہب ان کے تابع ہیں. ہاں تو یہ ایسی باتیں ہیں. شکر کرو ملاقات ہو جاتی ہے ہماری تمہاری. ہاں شکر کرو. اور تمہارے لیے اچھے اچھے پیغام لے کے آتا ہوں. کیا چاہیے تم کو؟ ہاں اور تم لوگوں میں سے جو پرانے انہوں نے فائدہ اٹھایا، ان کے یقین بھی تھوڑے بہت بنے ہوئے ہیں کہ واقعہ اس کے پاس مسئلہ ہے. اس کے پاس مسئلہ ہے. ان کا تجربہ ہے نا. ہاں جب کسی کے انہونے کام ہو جائیں، ناممکن کام ہو جائیں، تو اس کا یقین خود بن جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی وصحبہ وسلم. صبح شامی دیوا صداما، صبح شامی دیوا صداما، حضور معافی حضور معافی. صبح شامی دیوا صداوا، حضور معافی حضور معافی. کرم دیا کرتے ہو نگاہ، کرم دیا کرتے ہو نگاہ، کرم دیا کر دیو نگاہ. حضور معافی حضور معافی. کرم دیا کر دیو نگاہ، حضور معافی حضور معافی. سجدوں ہے میری گناہی، سجدوں ہے میری گناہی، تے کوئی چنگی کرا میں کیویں. سجدوں ہے میری گناہی،
دیکھو آقا میری. آپ عقیدہ کر لیں حیات الرحمت العالمین فقط صحابہ کے وقت نہیں تھے، قیامت تک ہیں. آپ کو کسی قسم کی مشکل مصیبت ہو، دنیا کی، آخرت کی، بیماری کی، کچھ بھی ہو، اگر آپ کا عقیدہ آقا پہ جم گیا تو یہ مخفی چیزیں ہوتی ہیں. جو دوا نہیں شفا دینے والی تھی ان کی نظر کرم ہوگی، تم ایسے ہی کوئی چیز پھانک لو شفا ہو جائے گی، کیونکہ وہ اپنے اس مسئلے کو مخفی رکھتے ہیں، اظہار نہیں کرتے کہ کچھ کرو تاکہ چیز چھپی رہے عوام سے. ہاں ایسے ہی شفا ہو جائے گی، بہانہ ہوگا فلان ڈاکٹر. تو پہلے بھی ڈاکٹر علاج کیا، کیوں نہیں شفا ہوئی؟ اب کیوں ہی؟ اب ادھر کی نظر تھی، لیکن ڈاکٹر کا ظاہری مسئلہ تھا، حقیقت میں ان کی نظر تھی بس ڈاکٹر کے مسئلے سے چھپانا تھا مسئلے کو. ہاں ایسے مسئلے کرتے ہیں آقا جی، خفیہ اور فیض جاری کرتے ہیں. تو آپ کی دنیا آخرت کی مصیبت، اور ان کی ضمانت کفالت ہو گئی، آپ کو امان ہے دنیا آخرت میں. کہ اپنی امان خدا نے زمین میں آقا کو بنایا ہے. رحمت العالمین کا یہ ترجمہ ہے، رحمت للعالمین، کہ زمین میں کسی مصیبت سے بھی امان چاہے، عالمین میں جو بھی مصیبت ہے اس میں امان تمہارے حضرت محمد مصطفیٰ. اگر ان کے دائرے کے اندر آ گئے، اگر ان سے محبت کر لی اور ان کے غلام بن گئے، واللہ کرے ہم دل سے غلام بنے، زبان سے نہ بنے، پھر تو مسئلہ حل ہی ہے. پھر تم کو خود معجزے نظر آئیں گے کہ ہمارے رزق میں تبدیلی آئی ہے، ہمارے گھر سے بیماریاں نکلی ہیں، ہمارے گھر سے جنات نکلے ہیں، ہمارے پہ جو حاوی ہوتا تھا آج اپنی مصیبت میں پڑا ہوا کہ تم کو پناہ دے دی حضرت محمد مصطفیٰ نے. تو اللہ کی پناہ کے بعد وسیلے کے طور سے جناب عالی کی پناہ چاہتے ہیں. اسی روز بیٹھتے ہیں یہ عرضیاں دیتے ہیں جناب عالی کو، جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. ہاں تو یہ وضاحت کی. اب آپ کو شرک کے وسوسے نہیں پڑیں گے، اور جن کو شرک کے وسوسے پڑے ان کے بھی انشاءاللہ نکل گئے ہوں گے، کہ وسیلے کے طور سے بات کہتے ہیں.